السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، 38، 39 اور 40 کے ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوری جیسے جرم کی سزا کا اعلان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ چوری چاہے مرد کرے عورت کرے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ گو بظاہر یہ سزا بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے بعد ہی، اس سزا دینے کے بعد ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اور معاشرے سے اس ناسور کو مٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد خوف ایسا بیٹھے گا کہ چور چوری کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ سزا کیسے دی جائے اور کن حالات میں دی جائے، اس کی کچھ تفصیل ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے، جن کا تذکرہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ لا قطع الخائن، اس سے معلوم ہوا کہ سرقے کا اطلاق خیانت پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک ڈال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 درہم کے برابر ہوا کرتی تھی۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ لا قطع فی الثمرہ والاکثر، یعنی پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لا قطع فی الطعام، یعنی کھانے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عثمان کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اسی طرح پرندے کی چوری میں بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ نیز سیدنا عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا، اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات، وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوروں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس وضاحت کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کو، ایسے چور کو تنبیہ کر کے یا چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہی اس زمانے میں بھی کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی چور اسے اپنی عادت بنا لے اور بار بار چوری کرے، یا پھر چوری سے بڑھ کر ڈاکے کی نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں ایسی سخت سزا یقیناً دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، اور یہ انتہائی سزا ہوگی۔
اور پوری امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد معاشرے سے یہ ناسور مٹ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔